بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کا دن اور آج کا دن بڑے ہی زبردست، انٹرسٹنگ، اردو میں اگر قریب ترین مطلب کروں تو مزیدار۔ پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اور آج اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں سے بیعت لی ہے، حلف لیا ہے۔ اور حلف کیا لیا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، ہاتھ یوں تھے، میں میرے دایاں بازو چونکہ درد کرتا ہے تو اسے میں بائیں بازو سے کروں گا۔ عمران خان صاحب نے یوں بازو کیا ہوا تھا، پرویز خٹک نے بھی کل تو یوں کیا ہوا تھا، آج میں نے دیکھا نہیں ہے، اور کچھ نے یوں کیا ہوا تھا، کچھ نے یوں۔ پہلے تو اس طرح حلف لینا ہمارے جو ہے اسلام میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تو ہم حلف لیتے ہیں، لیکن ایسا حلف نہیں ہے، لیکن ہمارا چونکہ انگریز چھوڑ کے لے رہے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے حلف لینا، یہ ہٹلر کو جب دیکھتے تھے تو ہیل ہٹلر، تو یہ نازی کا اسلام تھا، سلوٹ تھا۔ تو بہرحال پتہ نہیں اب یہ اتفاقیہ تھا یا اس کا کوئی مطلب تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حلف کے اوپر کوئی تباہ آزمائی کریں، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج انگلستان، لنڈن تشریف لے گئی ہیں، اور وہ وہاں پہ کم و بیش 3-4 ہفتے بھی قیام کر سکتی ہیں اور 1.5-2 مہینے بھی قیام کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات تقریباً حتمی ہے کہ جب واپس آئیں گی تو نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹیو بیل اسی طرح مل جائے گی جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کو ملی ہوئی ہے۔ اور چونکہ ان کے کیس کے بارے میں عدالتوں کے کومنٹس جو ہیں، خصوصاً مریم نواز صاحبہ کا کیس جس پہ وہ ضمانت میں آلریڈی، اس کے اندر تو ججز نے کومنٹس دیے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جب وہ کومنٹس ایسے ہیں، اسی کی اسٹرینتھ کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو بریت ہوئی ہے۔ امکان غالب کہ نواز شریف صاحب کو بھی بریت ملے گی۔ البتہ دوسرا کیس جس میں جج ارشد صاحب جو ہیں، ان کی ویڈیو تھی جو بعد میں جس ویڈیو کے اوپر کو بلیک میل کیا گیا وہ بھی اپلوڈ کر دی گئی، کیونکہ ارشد ملک صاحب پہ غصہ بڑا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے 2005 میں وہ ویڈیو بنائی تھی جب بے نظیر اور نواز شریف صاحب دونوں پاکستان سے باہر تھے۔ اس وقت ویڈیو بنا کے پھر ان کے جج کے دوران میں ایسے لوگوں کو ہی وہ پوزیشن دیتے ہیں جن کی فائلیں ویڈیوز جو ہے نا ہماری ایجنسی کے پاس ہوتی ہیں تاکہ اپنی مرضی کا فیصلہ دے سکیں۔ وہ میرے خیال ویڈیو ہی کافی ہے اس کیس کے اندر، اور جب وہ زیر بحث آئے گی تو اس دفعہ عدالتیں جو ہیں اگر ان کے اندر کنسیڈریشن ہوئی تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں نواز شریف صاحب کو بریت مل جانی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو براڈ شیٹ کیس کے اندر کوے موسوی نے جب پاکستان سے پیسہ لینا تھا تو پاکستان نے کہا تھا کہ اب نواز شریف صاحب کے اپارٹمنٹ اب ساتھ اٹیچ کرو لنڈن کی عدالتوں میں، اور جب وہ لیکویڈیٹ ہوں گے تو ان کے پیسے سے آپ کی جو فیس ہے وہ بھی ہم دے دیں گے، اور جو بچیں گے ہمیں دے دینا۔ جب انہوں نے اٹیچ کیے تو کیس کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان اپارٹمنٹس کا نہ کرپشن کے پیسے سے کوئی تعلق ہے، نہ منی لانڈرنگ سے کوئی تعلق ہے، نہ حکومت پاکستان سے کوئی تعلق ہے۔ جو اس اپارٹمنٹس کے اوپر نواز شریف صاحب کے وکیل کا جو کیس ہے، قومی موسوی صاحب کو اس کے بھی پیسے دینے پڑے، آؤٹ آف کورٹ معافی بھی مانگنی پڑی، سیٹلمنٹ کرنا پڑا، اور میرا خیال ہے کہ 2-4 لاکھ پاؤنڈ شاید انڈر دا ٹیبل بھی دیے ہوں گے، کیونکہ قومی موسوی صاحب کو حکومت پاکستان کے بیچارے پاکستان کی کھال اتار کے انہوں نے ہمارے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں، وہ بھی میرا خیال ہے ایک فراڈولنٹلی جو ہے پیسے رکھوا دیے گئے تھے $28 ملین، اور وہ بھی لے لیے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ اسی کیس کے اندر کبھی موسوی کے ہاتھوں ہمیں کوئی 75 یا 80 ملین ڈالر جو ہے اس کا نقصان ہونا پڑا۔ چنانچہ جو نواز شریف کیس کے حوالے سے کیس ان کا صرف ایک ہی ہے کہ آف شور کمپنیز کے تھرو نواز شریف نے 3 اپارٹمنٹس خریدے تھے ایون فیلڈ، کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں گے، 1.8 ملین پاؤنڈس کے، یہ ٹوٹل کیس ہے۔ کیس یہ تھا کہ 1.8 ملین پاؤنڈ انہوں نے پاکستان سے کرپشن سے نکال کے لے گئے۔ اب نواز شریف سے آج بھی تحریک انصاف کی طرف سے تباہ آزمائی ہو رہی تھی، کسی کو نہیں پتا کہ اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ 1968 یا 1969 میں جب چوئن لائی آیا پاکستان میں، چینی وزیر اعظم، تو پاکستان نے جو اپنی سب سے جو 2 بڑی انڈسٹری دکھائیں تھی اس میں بٹیالہ انجینئرنگ تھی بیکو، اور ایک اتفاق فاؤنڈریز تھی، اور وہ میاں شریف صاحب کے ساتھ تھی، اور بڑے بڑے ہیڈ آف اسٹیٹس آ کے وہ دیکھا کرتے تھے۔ بہت بڑی فاؤنڈری تھی، اور ان کا اس وقت کے اوقات کے لحاظ سے اور ہم حالات کے لحاظ سے یہ اربپتیوں کا کاروبار تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے 50s میں لگایا اور 60s میں اس کو پروان چڑھایا۔ تو چنانچہ یہ 1.8 ملین پاؤنڈ جو ہے ویسے تو پینٹس ہونے چاہیے، لیکن اینی میں
اس پہ کیس بنا. اب پتہ چلا کہ بالکل سارا جھوٹ کا پلندہ تھا. جو وہ جھوٹ کا پلندہ ہے وہ اٹیچ نہیں ہو سکے. اور عمران خان جو برطانیہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, جو انہوں نے کہہ دیا کہ ان اپارٹمنٹ کے اندر کوئی میل پریکٹس نہیں ہوئی, کوئی کرپشن نہیں ہوئی, تو اس لیے یورپ کو چونکہ وہ بہت جانتے ہیں اور میں بہت جانتا ہوں یورپ کو, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی دن قوم کا یہ سچ بول دیں کہ ہم اس معاملے میں ہار چکے ہیں. اور ویسے بھی 1.8 ملین پاؤنڈ سے ہی بات تھی, جس کو 300 ارب اور 500 ارب 600 ارب کیوں اس لیے بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی اب ان کو ایک سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ عمران خان سے بار بار جھوٹ بلواتا ہے. چنانچہ جب وہ آئیں گے تو اس کے حصے بھی چھوٹ جائیں گے. تو اور یہ مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست اس طریقے سے تو مقبول نہیں رہی جس طریقے سے آج سے 8 مہینے پہلے تھی, اور عمران خان صاحب نے خاصی سپیس ان سے لے لی ہے. لیکن مجھے حقیقت آپ دیکھیں گے کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے لاہور میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ پورا شہر جو ہے نواز شریف صاحب مریم کے استقبال میں پورا لاہور شہر ایئرپورٹ میں موجود ہوگا. یہ میری بات آپ دیکھ لیں کہ کتنا فقید المثال استقبال ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے جو 2-4 بڑے استقبال ہوئے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے 10 اپریل کو ہوا ہے, یا بھٹو صاحب جب جو الحق کی رہائی سے نکل کے کوئی میرا خیال میں اگست یا سپٹمبر کے مہینے میں لاہور آئے تھے, تو جو استقبال ہوا ہے ان سے دگنا تو ہوگا, کم نہیں ہوگا, یا بلکہ برابر بھی نہیں ہوگا. پھر اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف والوں نے ایک اور چلاکی کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 7-8 جو بڑے بڑے ان کے اسٹال وارڈز ہیں وہ کہتے ہیں جی اسپیکر ہمارے پیس میل میں استعفے منظور کر رہے ہیں, تو اس لیے انہیں کہا جائے کہ ہمارے استعفے اس طرح منظور نہ کیے جائے. پتہ ان کا مطلب کیا ہے کہ آیا وہ استعفے نہیں منظور کروانا چاہتے یا استعفے منظور کروانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ 2014 میں بھی انہوں نے استعفے دیے تھے, اور 1.5 سال بعد شاید استعفے واپس لے لیے تھے 2 سال بعد. لیکن اتنے یہ کمال کے لوگ تھے کہ اور اخلاقی ایسا معیار ہے اور اتنی دیانتداری کا کہ بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی شرم کے انہوں نے ساری تنخواہیں بقایا وصول کی, سارے پیکس وصول کیے. عمران خان سمیت, شاہ محمود قریشی سمیت کسی ایک نے 1 روپیہ نہیں چھوڑا. ایک بندہ شاید اسے نہ لیا ہو, وہ یقین اسے نہیں لیا ہوگا, اس کا نام ہے نجیب ہارون, MNA کراچی کے. ان کے اپنے ایتھکس اتنے ہیں کہ انہوں نے آج تک اسمبلی سے ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں لیے, رہائش کے پیسے بھی نہیں لیے, کسی قسم کا TAD آج تک نہیں لیا. یہ ان کو میں جانتا ہوں. باقی سب نے اپنے پیسے لیے. آج بھی استعفے دے چکے ہیں, لیکن مجال اپنے پکس چھوڑ جائیں, رہائش گاہیں چھوڑ جائیں, بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اور بڑے ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہیں, اور کسی صورت بھی اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنے اصولی لوگ ہیں. اور پھر KP کا ہیلی کاپٹر, جو پنجاب کا ہیلی کاپٹر, عمران خان صاحب کے سارے سیاسی جلسے جو ہیں ان 2 جہازوں کے اوپر پورے ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی ان سے حساب کتاب لینے والا نہیں ہے کہ اس طرح سرکاری ہیلی کاپٹر. عمران خان صاحب کی اپنی موریلٹی دیکھیں, جو انہوں نے لوگ دوسروں کے لیے معیار بنائے ہوئے ہیں, اور کہا کرتے تھے جی کہ پتہ سویڈن کا پرائم منسٹر جو سائیکل پہ جاتا ہے, یہ اس وقت تھے جب خود ان کے پاس وزارت عظمیٰ نہیں آئی تھی, جب خود آئے تو ہیلی کاپٹر پہ یہ جو چند کلومیٹر کا فاصلہ گھر سے ہیلی کاپٹر اٹھتا تھا اور وہ چند کلومیٹر پہ جا کے چھوڑتا تھا. ایک دن نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر کے بغیر گیا ہوں. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ عمران خان صاحب ماریں گولی کہ آپ قانونی طور پہ جب آپ وزیر اعلیٰ کو بٹھاتے ہیں KP کے یا پنجاب کے تو شاید یہ جائز ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اخلاقیات آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ سرکاری ہیلی کاپٹر اپنے سیاسی جلسوں کے لیے کریں؟ آپ تو اس بات پہ سیکھ پاتے تھے 2018-17 میں کہ شہباز شریف اپنی تصویر لگا کے اپنے اشتہار کیوں دیتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا دکھانا تھا, منہ کی کھانی تھی کہ اپنے وقت میں بھی اپنی تصویریں لگا کے, بلکہ ہیلتھ کارڈ کے رنگ, ہر چیز کا رنگ انہوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے میں کر دیا تھا, سبز اور لال. اور ایک تصویر جہاں پہ آتی تھی عمران خان صاحب کی ٹھوک کے تصویر آ جاتی تھی. اب واپس آ جائیں گے اپنے اوریجنل ٹاپک کی طرف کہ تحریک انصاف والے جو ہے عمران خان بیعت لے رہے ہیں. اور بیعت کس بات کی لے رہے ہیں؟ جہاد کے لیے. اور جہاد کس کے خلاف ہے؟ جہاد ہے خلاف ہے اس حکومت وقت کے خلاف نہیں ہے, پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف جہاد ہے. اور لوگوں سے حلف لے رہے ہیں کہ جی اب میں پاکستان کے آئین کا اور قانون کا پابند ہوں, اور اس کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس تحریک میں جو آزادی کی تحریک ہے, پہلے اس کا نام دیا آزادی کی تحریک ہے, آئین کے اندر اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ آئین کی ضمانت کی قسم کھا کے جو منافقت ہوئی, ساتھ آزادی کی تحریک, دیکھیں وہ کون سے آئین سے نکالی ہے, اس کے لیے میں جان اور مال سے حصہ لوں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں.
یہ عمران خان صاحب کو حلف کیوں لینا پڑا ہے؟ 25 مئی کو ذہن میں رکھے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ ناکام نہ ہوتا تو یہ حلف نہ لیتے۔ اب قسم قرآن کھلوا رہے کہہ رہے ہیں، کل کہتے ہیں پشاور میں، آج لاہور میں بھی یہی کہا ہوگا، میں نے سنا نہیں، فرماتے ہیں کہ ہر ضلع کا جو ایم این اے، ایم پی اے اور جو ضلع جو تحریک انصاف کے جو قیادت ہے، مجھے ان کے بندے میں گنوں گا کہ کتنے بندے لاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے بات کروں گا۔ یعنی کہ ہر ایک کو گنتی کر کے دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جی 2014 میں کیا ہوا تھا جب وہ دھرنا دینے آزادی، وہ آزادی مارچ تھا، ان سے کو پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اس آزادی کا کیا بنا۔ پھر نئے پاکستان بنانا تھا 2018 میں، کسی نے نہیں پوچھا نئے پاکستان کدھر گیا۔ اب یہ ہے پاکستان کو آزاد کروانا ہے۔ چلو آپ کا فراڈ چلتا ہے، ضرور چلائیں۔ جو بندے آپ کے فراڈ کو نہیں سمجھتے اور آپ کے اوپر آمن و صدق نہ سارے ایمان لے آتے ہیں تو چلنے دیں۔ لیکن میں ایک بات کر دوں کہ یہ بات ہے، آپ صرف ان سے حلف اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کے اندر اعتماد کا فقدان ہے۔ پہلی بات ہے کہ اب آپ قسم قرآنوں پہ آ گئے ہیں، قرآن شریف پہ ہاتھ رکھائے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں آئیں گے۔ میری بات خاطر جمع رکھ عمران خان صاحب، آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ آپ بند گلی میں ہیں، آپ ڈیڈ اینڈ کی طرف آئیں گے، چاہے آپ دھرنا دیں، چاہے آپ لانگ مارچ کریں، چاہے آپ شارٹ مارچ کریں، اس میں میری دو رائے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ حلف لے رہے ہیں، اس حلف کے اندر میں آپ کو صرف بتاؤں بات، میں 3-4 چیزیں قرآن میں سے آیت کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ قرآن کے اندر سے کہ سورہ بقرہ کی 11ویں 12ویں آیت ہے، ویسے وہ ہے کفار مکہ کے بارے میں، لیکن ہے جنرل سی بات۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر اصلاح کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، یہ زمین پر اصلاح نہیں کر رہے، یہ زمین میں فساد پر پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو ان کو شعور نہیں ہے۔ سورہ راہ میں اسی سے ملتا جلتا کہ یہ لوگ زمین میں کے اندر فساد فی الارض کر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے پھر سورہ قصص کے اندر بھی جہاں انبیاء کے قصے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فساد کے بارے میں بتایا۔ تو یہ بات اس میں حتمی ہے، اور یہ بات پورا ایک علمی بحث ہے کہ آپ کافر نظام کے اندر رہ رہے ہیں تو اس کے خلاف بھی آپ بغاوت نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ایک بڑی کنٹروورسی رہی کہ جب قبائلی کشمیر میں گھس گیا آزاد کرانے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ چیز حکومت وقت کو جہاد ڈکلیئر کرنا تھا۔ جو آپ ڈکلیئر کریں یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ تو ہماری فوج کا موٹو ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ فساد ہے۔ عمران خان صاحب آپ اس کو کر لیں، میرا اپنا خیال ہے کہ آپ خود اس کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نے لانگ مارچ، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے، حالانکہ تنگ آمد بجانگ آمد حتمی اس لیے نہیں ہے کہ کئی دفعہ آپ پہ نافذ بھی کر دیا جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی صورت اگلے نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کریں، لیکن آپ نے لانگ مارچ کیا، آپ کی سیاست کا اختتام یہی ہو جائے گا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جب واپسی کا پلان کریں تو آپ کی سیاست لانگ مارچ اور نو مارچ، جب اس کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پاکستان ہے، کیونکہ اس میں آپ کی سیاست جو ہے اس نے منطقی اور اپنے حتمی انجام پہ پہنچنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے جو حلف ہیں یا آپ کے جو بیعت لے رہے ہیں اور جس جہاد کے لیے آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ فساد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔